السلام علیکم ناظرین، نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بنیادی طور پر اس ریفرنس کی بات کریں گے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا ہے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف، اس کی ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے جناب جہانگیر خان ترین صاحب، جو کہ وفاقی وزیر صنعت ہیں اور ان کا پیداوار کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ بیسیکلی اٹ ول بی اے بوکی آف ڈفرنٹ ٹاپکس۔ آج ہم دوسرے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور عرب ممالک کی اور دیگر ممالک کی ایک کانفرنس چل رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، جس میں مختلف انٹرنیشنل پرسنالٹیز بھی شریک ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم اپڈیٹس لیں گے اور ہماری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صدر پاکستان اس وقت عمرہ کر کے واپس آ چکے ہوئے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ جو کانفرنس ہے یہ کس طرف جا رہی ہے۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ٹانک کی صورتحال بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کل خاصی صورتحال گڑبڑ ہو گئی تھی اور کرفیو لگانا پڑا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت اس کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بھی اطلاعات آئی ہیں، اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعتاً کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں۔ وابڈا کے آفیشیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرکٹ ٹیم واپس آ چکی ہے چھپ چھپ کے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں اس کو اتنا چھپنا پڑا اور کیوں کارگو کے ذریعے باہر نکلنا پڑا، تو وہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کو ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو میں نے پہلے بتایا کہ سعودی عرب میں جو کانفرنس چل رہی ہے اس میں شاہ عبداللہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو عراق میں آکوپیشن فورسز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ انلیجٹمیٹ فارن آکوپیشن ہے اور یہ عراق پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب وائٹ ہاؤس نے بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا تو ہم گئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک ٹسل ہے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ ایک خاصا ٹرننگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے سعودی عرب یو ایس ریلیشن شپ میں، تو اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس پوری چند جو ہمارے پاس منٹس ہوتے ہیں ان میں یہ تمام ٹاپکس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے نمبرز ہوں گے، آپ ہمیں کالز کیجیے گا اور بتائیے گا کہ ان حوالوں سے آپ کے کیا تاثرات ہیں۔ ہمارے نمبرز ہوں گے 922925 اور دوسرا نمبر ہوگا 92200458 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہوگا newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد۔ ہم خبریں آپ کو معلوم ہے کہ بڑی شارٹ قسم کی، بڑی کرس قسم کی آپ کو خبریں سناتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ محسوس بھی نہ ہو اور خبر بھی آپ تک پہنچ جائے۔ ہیڈ لائنز کی صورت میں آپ تک خبریں پہنچتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور آپ کو ہیڈ لائنز سناتے ہیں۔ Over to break. PTV World News brought to you in association with Telenor. Telenor, the smart call. ویلکم بیک ناظرین، خبروں کی ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ریاض میں عرب لیگ کے ملکوں کی سربراہ کانفرنس نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس شرط پر پوری طرح معمول پر لانے کی پیشکش کی گئی ہے کہ اسرائیل وہ تمام علاقے خالی کر دے جن پر اس نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی ایک مملکت قائم کی جائے اور فلسطینی پناہ گزینوں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ٹیلینور ٹاک شاک پاکستان کا سب سے بہترین پری پیڈ پیکیج اب آپ کے لیے پیش کرتا ہے مزید حیرت انگیز کال ریٹ۔ اب بات کریں پاکستان میں کسی بھی نمبر پر صرف 95 پیسے میں اور ٹیلینور سے ٹیلینور صرف 75 پیسے میں۔ ٹیلینور ٹاک شاک آج بھی ہر نیٹ ورک پر کال کرنے کے لیے ایک بہترین پیکیج۔ ٹیلینور the smart call. جب بھی بیلنس کم ہو جائے اسمارٹ سے فوراً یہ بھر جائے، سب کا یہی میسج ہے، یہی بیسٹ پیکج ہے۔ ریٹس ہم کو کم ملے، کل کو بڑھ کے ہم ملے، سب کی ایک وائس ہے، یہی اسمارٹ چوائس ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کو چند خبریں سناتے چلیں اور دوسری خبر بھی صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ہی ہے کہ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے ریاض میں ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت اسلامی امہ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں لیڈروں نے اس بات پر زور دیا کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اسلامی ملکوں کو مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اردن کے شاہ عبداللہ اور لبنان کے وزیر اعظم فواد صدر سے ملاقات کی ہے۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے آج الصبح اپنے وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ انہوں نے نوافل ادا کیے اور ملک کی ترقی، سلامتی اور مسلم امہ کی سربلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے ناقابل تسخیر دفاع کو یقینی بنانے کے لیے مسلح افواج کو تمام وسائل کی فراہمی جاری رکھے گی۔ اسلام آباد میں سینئر وفاقی وزیر اور وزیر دفاع راؤ سکندر اقبال سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن سے رہنے پر یقین رکھتا ہے اور امن طاقت سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کم سے کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے تاکہ کسی کو اس کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی طرف نظر اٹھانے کی جرت بھی نہ ہو۔ برطانیہ نے اپنے 15 فوجیوں کی گرفتاری کے معاملے پر ایران کے ساتھ تمام سرکاری رابطے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ تہران نے کہا ہے کہ گرفتار ہونے والے فوجیوں میں سے خاتون سیلر کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا کرائسس ہے ناظرین جو خاصا بڑا ہونے کا پوٹینشل رکھتا ہے۔ دعا کی جانی چاہیے کہ اس کو یہیں پہ حل کر لیا جائے۔ ٹانک میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہر میں امن و امان قائم کرنا اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم آپ کے ساتھ اپنے پروگرام میں بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ سپورٹ سے پہلے ایک بریک۔ This sports segment is brought to you by Telenor. Telenor, the smart call. ورلڈ کپ کرکٹ کے سپر 8 راؤنڈ کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 103 رن سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کے خلاف 1 وکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ واٹ اے میچ۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ جی ناظرین، یہ تھیں ہیڈ لائنز خبروں کی، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بھی ٹاپکس اس وقت چل رہے ہیں، ہاٹ ایشوز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ صدر مملکت سعودی عرب پہنچ چکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کی مختلف مصروفیات جاری ہیں۔ عمرہ وہ کر کے وہ بھی واپس پہنچے ہیں، اور اس کی بھی ہم تفصیلات جانچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سعودی عرب چلیں اور بات کریں، وہاں پہ پی ٹی وی کے ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، مزمل احمد خان، ہم ان سے کوشش کریں گے کہ مختلف جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جناب جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور لیکن سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن ہو گئے ہیں کہ ہم نے کوٹیشن ذرا تھوڑی سی نہیں کر پا رہے تھے، تو آج دوبارہ ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی ایک کوٹیشن جو انہوں نے اسپیچ کی تھی سبی دربار میں 14 فروری 1948 کو، اس کا ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ it is my belief that our salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic ideals and principles. Our Almighty has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and consultations. I wish you, my brethren of Balochistan, Godspeed and all success in the opening of this new era. May your future be as bright as I have always prayed for and wished it to be. May you all prosper. آمین۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ناظرین، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لیے دعا کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو تمام معاملات ہیں وہ کنسلٹیشنز کے ساتھ ہوں گے، اور یہی ڈیموکریسی کا جو ہے وہ ایسنس ہوتا ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ ایک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے، اور اس میں جو سب سے بڑا بنیادی ٹاپک ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس دائر کیا گیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک
वकला कम्युनिटी में हमने देखा है कि खासी बेचैनी भी मौजूद है, उसको भी हम आज देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और इसमें हुकूमत का नुक्ता नज़र क्या है। मुख्तलिफ हवालों से आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और इस तमाम सिनेरियो को डिस्कस करने के साथ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जहांगीर खान तरीन साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? मेहरबानी, आप खैरियत से? वंडरफुल जी। तरीन साहब, एक चीज़ आप भी जानते हैं कि आजकल एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसको कुछ लोग तो क्राइसिस कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये एक छोटा सा मामला है, इस तरह का इसको कहना नहीं चाहिए क्राइसिस, लेकिन जो भी सूरत हाल है एक बेचैनी मौजूद है वकला कम्युनिटी में और उसकी वजह जाहिर है कि वो रेफरेंस है जो कि दायर किया गया और फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि द वे इट वाज डन एंड इट वाज कंडक्टेड दैट वाज नॉट लीगल, तो वो लीगल भी और मॉरल भी नहीं था। तो ये इस हवाले से अब गवर्नमेंट जो है वो क्या कहती है, किस तरीके से इसको डील किया जाएगा, मजीद अब इसकी जो डायमेंशन है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? इसमें देखें, बेसिक बात तो ये है कि पहले मैं 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछ के उनके जवाब जो हैं वो हकीकत होंगे कि क्या ये हुकूमत का राइट है कि नहीं है। एक एग्जेक्टिव जो एक पिलर है एस्टेब्लिशमेंट का, गवर्नमेंट का, एग्जेक्टिव जुडिशरी, इसमें एग्जेक्टिव जो है और पार्लियामेंट उसका राइट है ये करना, कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। अगर एग्जेक्टिव को उनको ख्याल हो कि जी सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं कि एक जस्टिस हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस साहब, इनके खिलाफ कोई ग्राउंड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के एक रेफरेंस के, तो उनका राइट है करना, इसमें तो कोई शक किसी को नहीं है। ठीक इसी तरह से जब हुकूमत ने ये रेफरेंस बना के कोई जो भी कवायद मिले, मैं इस पर कमेंट ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ, सब जुडिस है। बट ऑब्वियसली अगर हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, गवर्नमेंट ने ये भेजा तो कोई देख के भेजा होगा, कोई उसने अपने हिसाब से कि ये है, उसके बाद भेज दिया प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनली क्या, हाउ डज ही हैव टू एक्ट, उन्होंने ला मोहल्ला वो रेफरेंस भेजना ही भेजना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फॉर एडजुडिकेशन। ठीक, प्रेसिडेंट साहब इस वक्त फैसला नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट साहब ने फैसला नहीं करना इसके ऊपर, इसके ऊपर फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। ठीक है, बिल्कुल, वहां पे इनको भेज दिया गया। अब जहां तक एक क्रिटिसिज्म है कि जी उनको बुलाया गया और ये हुआ वो हुआ, इशू ये है प्रेसिडेंट साहब को 8 साल हो गए एज प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट होने को आए। हम सब उनको जानते हैं, ही इज एन अप फ्रंट मैन, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले इंसान है। इसी से मे बी आजकल की मीडिया के ज़माने में ये बात पसंद नहीं की जाती, मगर दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन ही हैज ऑलवेज बीन। not like politicians actually. Well, not like there are some well, yes, you're right. He is not ऐसे नहीं है कि वो पीछे रह के बात करेंगे, जो दिल में है वो ऊपर नहीं कहेंगे, वो खुल के बात करते हैं, call a spade a spade, खुल के बात करते हैं और he takes it on the front foot also. उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो प्रेसिडेंट साहब को मिलना चाहते हैं। एट दैट टाइम क्योंकि वो मिलने आ रहे थे, तो प्रेसिडेंट डिसाइड किया ये मेरे पास चीज़ आई हुई है, मैं इनको पहले दिखा दूँ कि भाई ये मैं, दिस इज व्हाट आई हैव रिसीव्ड, आई एम अबाउट टू सेंड इट टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ना दिखाते, छुपा लेते, उनसे ऐसी बात करते, उनको जाहिर ना करते कि करने लगे, दिस इज नॉट हाउ ही इज। तो वो एक चीज़ उन्होंने कर दी और उसके बाद कुछ देर के बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीज़ चली गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। यस, इशू बना क्योंकि जो उसके अगले 4 या 5 दिन थे उसमें जो एक तेज़ी सी आई, उसमें गलतियाँ भी हुई, उसमें कई चीज़ें ऐसी हुई लोअर लेवल पे, हुकूमत की सतह पे, हुकूमत की सतह पे, लोअर लेवल पे जो इस तरह की कोई चीज़ें हुई जो सही नहीं हुई, जो नहीं होनी चाहिए। नहीं था इतना रिएक्शन, शायद इस वजह से भी। देखें, मेरा नहीं ख्याल किसी ने ये सोचा था कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। रिएक्शन ये अगर होगा तो इतना होगा। हाँ जी, हाँ, ये एक सोचने की बात नहीं है कि जी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपने एक चीज़ कर दी है, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैंडल करेगी। तो मगर ये है कि जो ये गलतियाँ हुई उस वजह से रिएक्शन हो, मेरे ख्याल में ठीक, जो हैंडलिंग मिस्टेक्स हुई हैं उस वजह से ये रिएक्शन पड़ गया। अच्छा, एक मुझे जरीन साहब एक ईमेल आई है, बड़ी तफसीली ईमेल है, बहुत सी ईमेल्स आई हैं लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर है कि हम नहीं इसमें कर सकते थे। ये जावेद रफ़ीक साहब हैं, इन्होंने ये नहीं लिखा कि कहाँ से लिखा है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि डियर स्टार साहब, नो टॉक शो होस्ट ऑन एनी चैनल एंड देयर आर ओवर 50 चैनल्स until now has asked the following pertinent questions. Now the questions are, number 1, if the lawyers are protesting the reference,
do they not have confidence in the judicial commission that it will do justice? بالکل ایک تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ انصاف ہوگا اس میں. نمبر 2 ہے جی, has the president done anything even remotely illegal by sending a reference against the non-functioning chief justice to the judicial council? ایک یہ بھی جس طرح آپ نے بھی فرمایا. نمبر 3 انہوں نے کہا ہے جی کہ the lawyers are protesting the reference against the non-functional chief justice purportedly in the interest of upholding justice. If that is so, then do the judges not believe in upholding justice, and why have only a few motivated judges resigned not believe in upholding justice, and why have only a few of them done it? یہ اس طرح کے کوشچنز ہیں جو یہ ایک عام آدمی, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے وہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے تقریباً 10 کوشچنز اس میں اسی طرح کے لکھے ہیں. اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم ون بائی ون کر سکیں, لیکن ایک جنرلی لوگوں میں ایک یہ بھی ایک تھنکنگ ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہینڈل کیا گیا, چاہے وہ اس کی پلاننگ نہیں تھی یا مس ہینڈل کیا گیا, واٹ ایور, جو لوگوں نے دیکھا اس کو انہوں نے ریئیکٹ کیا, تو وہ جو تھا وہ پراپر نہیں تھا. دیکھیں بالکل پراپر نہیں تھا. اوور زیلس سیکیورٹی بھی تھی, اور جو ان کو اوور زیلس سیکیورٹی کی وجہ سے جو ریسٹرکشنز ان کے اوپر آ گئی چیف جسٹس صاحب کے اوپر, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے علاوہ جو میڈیا کا ایونٹ ایک ہوا تھا جو ابھی تک انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ہو گیا, جو جیو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ایکشن ہوا تھا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کیوں ہو گیا, یہ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ بہت سی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. اس کے اوپر جب فوری طور پہ صدر صاحب نے ایکشن لیا, ریئلائز کیا جب سب نے کہ یار یہ تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسے کرو, دس از ناٹ ہاؤ اٹ واز سپوز ٹو بی. اس کے بعد ریسٹرکشن, ایوری تھنگ واز ڈن امیڈیٹلی, اٹ واز ریمووڈ. آپ یہ نوٹ کریں کہ بہت کم حکومتیں ہیں ہماری ہسٹری میں, اس ملک کی ہسٹری میں بڑی کم حکومتیں ہیں, بڑی کم گورنمنٹس ہیں, بڑی کم ریجیمز ہیں جو اتنا کوئکلی ریئیکٹ کر کے کہتے ہیں یار غلط ہوا, لیٹس کریکٹ اٹ. سیلف کریکٹنگ میکنزم ایک بہت اسٹرینتھ ہوتی ہے حکومت کی. سیلف کریکٹنگ میکنزم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ہماری حکومت میں وی آر پراؤڈ آف دس کہ یہ ہمارے میں ہے. صدر صاحب اپ فرنٹ بات کرتے ہیں. جیو پہ اٹیک ہوا, ود ان آئی تھنک 15 منٹس ہی واز آن ٹیلی فون. اس چینل کا نام لیا ہے انہوں نے ہی, اپنے جو ای میل ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹی وی چینل they had plainly showed a bias, perhaps in order to boost its image and attract ads from the companies belonging to the opposition, because they had been benefited by their governments out of the way by not being objective about the whole thing and not asking pertinent questions. Are you satisfied with the role of media in this crisis? دیکھیں جی, رول آف میڈیا جو ہے نا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک سی چینج آ گیا میڈیا میں, ایک بہت بڑا چینج آ گیا ہے جس سے ابھی باقی انسٹیٹیوشن جو ہیں ملک کی اس میں یہ چینج نہیں آیا. سو یہ اس طرح کے سمجھیں کہ بہت آگے نکل گئے ہیں اور ابھی کیچ اپ کر رہے ہیں باقی انسٹیٹیوشن. اور گورنمنٹ کو شاید ابھی پتہ نہیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. گورنمنٹ کو ہینڈل کرنے کے علاوہ پبلک کو بھی نہیں پتا. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا جب یہ چینل نہیں تھی, جیسے پچھلی الیکشن میں آپ دیکھ لیں, نہیں ایک ہی چینل شاید آئی تھی اس وقت. اس وقت یہ تھا کہ یہ امیجز نظر نہیں آتی تھی. اب جو امیجز نظر آ رہی ہیں, یہ ایکچولی تو میڈیا کو اور ٹی وی کو امیج دکھانی چاہیے کہ ریئلٹی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, مگر یہ جو امیجز دکھائی جا رہی ہیں ان unbridled rivalry between channels to be number one, یہ امیجز ریئلٹی سے بہت زیادہ دکھا رہی ہیں. ان دا سینس کہ اگر آپ ایک ہی امیج کو 10 دفعہ دکھائیں گے تو وہ ریئلٹی نہیں ہوتی. دیٹ ایونٹ happened once in one isolated place, but if you show it صبح سے لے کے رات تک اینڈ اگلے دن پھر, تو وہ ریئلٹی سے تھوڑا سا کھیل کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آئی ایم شیور میڈیا کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں. دا پاور آف دا میڈیا ایز اے ویژول میڈیم اور ملٹیپلسٹی آف چینلز جو بائی دا وے اسی حکومت کی وجہ سے ہیں. نہیں, لیکن میرا کوشچن جو تھا وہ یہ ہے, ٹھیک ہے دا کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ, یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب شاید جو میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے, شاید ابھی ہم نے اس پہ کام اتنا نہیں کیا کہ ان چینلز کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے, اور یہ جو آزادی ہے یہ کس طریقے سے کہاں تک چلنی چاہیے. یہ بھی میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ حکومت بالکل مینیج نہیں کرنا چاہتی میڈیا کو, مگر حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دینا چاہتی ہے, اور یہ بھی چاہتی ہے کہ unnecessarily سینسیشنلائز نہ کیا جائے ایک چیز کو جو اتنی سینسیشن نہیں ہے. اگر آپ یہ اس طرح سے میڈیا کرتا جائے گا, یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہوگا. نیشنل انٹیگریشن کے لیے بھی, نیشنل جو ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ.
مگر تو میڈیا کو بھی ایک رسپانسبل رول اپنا freedom ڈیفائن کرنا پڑے گا. رسپانسبلٹی جو ہے وہ ساتھ وہ ساتھ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ میرا دیکھیں یہ ہو جائے گا. آئی تھنک کہ جب ایک نئی چیز آتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ بھی لرننگ فیز ہے ان کا بھی. اچھا, اب اس کے بعد جو صورت مگر اس سے ہو یہ گیا ہے کہ لوگ ایک دم امیجز دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ اتنا ہو گیا, آگ لگ گئی, یہ ہوئی, کچھ اتنا نہیں ہوا. یس اٹ از این ایشو, ایک چیز ہوئی ہے, اس سے نہیں لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور لائر کمیونٹی نے ریئیکٹ کیا ہے. ایکچولی لائر کمیونٹی نے ریئیکٹ کیا ہے. بٹ اٹ از ناٹ, سب کئی لوگ پورٹرے کرتے ہیں کہ ایک وائڈ اسپریڈ کوئی چیز سارے پاکستان. لائرز نے دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ کرنا, ایک ہوتا ہے بڑا وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ جو ہے, اور اس میں پھر یونانیمٹی بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ایک بات کر رہے ہیں, تو اس کو کیسے لیا جا رہا ہے, وہ بھی تو ایک فیکٹ ہے. ایک تو یہ اس ای میل میں ایک سوال اٹھایا گیا نا, اس کی اوپر مزید بات کرنی بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے. اس وقت جو دیکھیں لوگوں نے شروع میں 4-5 دن کی تیزی میں جو مسائل ہوئے, اب ان سے ہم آگے چلیں. لوگوں نے کہا جی کہ جسٹس رانا بھگوان داس صاحب جو ہیں ان کو بھی کسی سازش کے تحت باہر گئے ہوئے ہیں, سازش کے تحت چھٹی دی گئی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یار یہ تو میں تو چھٹی دیتا بھی نہیں ہوں. سو وہ اپنے ٹائم پہ واپس آئے. جیسے ہی آئے کیا ہوا, بیکاز ہی واز دا سینئر موسٹ, ہی بیکیم ایکٹنگ چیف جسٹس. دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اٹ از ناؤ اپ ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ وہ کیا فیصلے کرتی ہے. اور اس کی جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ان کیمرہ ہوگا یا اوپن ہوگا, کون فیصلہ کرے گا؟ یہ تو رولز لکھے جا چکے ہیں, یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی. اٹ از اپ ٹو دیم, ان کی ڈسکشن ہے. یہ نہ پریزیڈنٹ صاحب کا فیصلہ ہے نہ پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے. اور اس کے جو رولز ہیں ترین صاحب, اس میں جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے ہی زمانے کے وہ رولز ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ ان کیمرہ ہو. دیکھیں اگر رولز میں یہ لکھا ہوا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ بیسڈ آن رولز کرے گی نا. اٹ رولز, لاز اینڈ رولز, اٹ لک ایٹ دیم اینڈ سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ ادروائز بھی کر سکتی ہے, اگر وہ چاہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اوپن کر لیتے ہیں. اینڈ دا انٹائر گورنمنٹ, دا کیبنٹ, دا پرائم منسٹر, دا پریزیڈنٹ از آن ریکارڈ in saying کہ whatever is the decision of the Supreme Judicial Council is the decision that is totally acceptable. ہم کوئی کسی قسم کی یہ چیز نہیں کہہ رہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے یا وہ ہو جائے گا تو یہ کریں گے. مگر جو اب ڈیمونسٹریشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, this is trying to pressurize the Supreme Judicial Council or the working of the Supreme Judicial Council, which is not good. یہ غلط بات ہے. ان کو بالکل وداؤٹ اینی فیئر پریشر کام کرنے دینا چاہیے. Is it a contempt of court? یہ اٹ از اپ ٹو دیم ٹو فائنڈ آؤٹ. بٹ آئی تھنک کہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل مل رہی ہے ان دا سپریم کورٹ بلڈنگ اور باہر لوگ ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ ناؤ آلسو جوائنڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز جن کا اپنا ایک اینگل ہے, جو اپنی کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں, تو اٹ in my opinion this is pressurizing, which is not. یہاں پہ ذرا کالرز کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں شامل کرتے ہیں. کالرز آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر ہے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 922045. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجاز صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ. تعارف کروائیے گا اپنا پلیز. زبیر اسلم نام ہے میرا, اسلام آباد سے بول رہا ہوں. زبیر صاحب فرمائیں جی. اسلام سوال یہ ہے کہ جی جو نان فنکشنل آپ نے کیا وہ آرٹیکل کون سے کے تحت کیا, پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں؟ اچھا, یہ تو قانونی اور آئینی نقطے ہیں. اس پہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. باقی سر جس طرح سے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ تو فیڈریشن کے صدر ہیں, تو وہ پنڈی میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ ریفرنس بھیجا نا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. یہ ان کا کیمپ آفس ہے, پریزیڈنٹ کا کیمپ آفس ہے. میں مزید تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. جہاں تک ان کا پہلا سوال تھا, اٹس اے لیگل کوشچن, میں وکیل نہیں ہوں, یہ لیگل فریٹرنیٹی اس کا جواب دے سکے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مگر پریزیڈنٹ صاحب کا جو آفس ہے ان پنڈی, اٹس کالڈ دا کیمپ آفس. میں منسٹر ہوں, میرا دفتر یہاں پہ ہے, میرا کیمپ آفس لاہور میں ہے. تو یہ اسی طرح یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. میں وہ کھلی بات کرتا ہوں نا, اس کا فوج سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آفس ہے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود آرمی. یہ الگ بات ہے کہ ہی ہیپن ٹو بی دی چیف آف آرمی اسٹاف ٹو, which he is, which he by the way is legal. It has been approved by parliament. اس میں کوئی, اس میں under the constitution he is allowed to be chief army staff up to a certain. اس میں وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو بٹھایا گیا وہاں پہ 5-6 گھنٹے بٹھایا گیا, اور اس طرح کی بات جو ہے. میں آپ کو اب میں اس میں کیا ایڈ کروں. پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹیل میں
in a television interview which everybody has seen, انہوں نے بتایا ہے کہ کیا ایگزیکٹلی کیا وہاں پہ ایپیسوڈ ہوا, وہ کتنی دیر بیٹھے کتنی دیر نہیں بیٹھے, اینڈ ہی واز, اگر وہ وہاں بیٹھے بھی ہیں تو ہی واز اسٹڈنگ ہز اون the reference against him. That's about it. چلیں یہاں پہ کالر صاحب ہمیں کالز کر سکتے ہیں. یہ جو ای میل آئی ہے اس میں بھی مختلف باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں ترین صاحب وہ یہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ would the lawyers have been content if the president had ignored the adverse reports in the press against Chief Justice Iftikhar صاحب and not done his duty by not sending the reference. یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ کیا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے اور اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کرتے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ریئیکٹ کیوں نہیں. دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو ریفرنس بنایا گیا یہ حکومت کا ایگزیکٹو کا رائٹ ہے. یہ اب بھی بنا, یہ کل بھی بن سکتا ہے کسی اور کے خلاف اگر شکایات ہوں, جو حکومت فیصلہ کرے اٹس وزڈم کہ جی یہ بیسس ہے ایک ریفرنس کا جو جانا چاہیے کہ یہ صاحب کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ان کا رائٹ ہے, تو انہوں نے ایکشن لیا اور کوئی وجہ تھی جو ایکشن لیا. اس سے زیادہ بیکاز اٹ از سب جوڈیس ہے, اس پہ ہم اس کے مندرجات پہ تو بات کر نہیں سکتے. ہم وی آر ٹائٹ لپڈ جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں آتا. ڈیسیژن بھی کیا, اس میں تو ریکمنڈیشن آئے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ناظرین, اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پریزیڈنٹ تک جائے گا اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اگلا سینیریو جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں. کل انہوں نے اسپیچ کی وہاں پہ, میرا خیال ہے کہ ہی ایکٹڈ ویری پروفیشنلی. جو کل انہوں نے اسپیچ کی بار کاؤنسل میں, اٹ از اے رائٹ آف دا چیف جسٹس اینڈ ادر جسٹسز ٹو ایڈریس دا بار. بار کو ایڈریس صرف جسٹسز نہیں کرتے, اور لوگ بھی کرتے ہیں. اس ایشو سے بننے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے رحیم یار خان کی بار کو میں خود ایڈریس کر کے آؤں. یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے بار روم کی, یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اگر وہ بار انوائٹ کرے گی ان کو اور وہ جائیں گے, ہی از فری ٹو گو, ہی از فری ٹو اسپیک, اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جہاں وہ بس صرف یہ ہے کہ اس چیز کو لائر کمیونٹی کو بھی اور جو ایڈریس کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب بھی, پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال میں کل کا جو ایونٹ تھا وہ پولیٹیسائز نہ کرنے کی خاصی کوشش کی گئی تھی. وہ کل نہیں تھا, ان کی اسپیچ میں بھی انہوں نے واضح طور پہ بلکہ نعرے لگانے والوں کو بھی انہوں نے کہا, انہوں نے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ میری اسپیچ ہے بالکل نان پولیٹیکل ہوگی. یہ ایک جوڈیشل ایشو ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اس کو وہیں رہنے دینا چاہیے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میٹ کر رہی ہے, ان کی وزڈم پہ ہے کہ وہ کتنے عرصہ لگے گا ان کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے. let the constitution and the law run its course. ہم صرف یہ کہتے ہیں. How about the political parties? پولیٹیکل پارٹیز بھی تو ہمارے پاکستان کی ہی ہیں نا, وہ بھی جب کوئی اس طرح کا کرائسس دیکھیں گی تو ان کو اس کے اوپر ریئیکٹ تو وہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں ریئیکٹ, اور ان کا ایک طرح سے پولیٹیکل رائٹ بھی ہے کہ کسی بھی ایشو کا ناٹ کرائسس, میں ایشو کی بات کر رہا ہوں, کو اٹھا کے اگر ان کو لگتا ہے کہ ایشو سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہ کوشش کی ہے, اور میرا اپنے خیال میں عوام نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا, بیکاز جو ایشو ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشنل ہے, جوڈیشل ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز نے یہ پچھلی کچھ دنوں پہلے جو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس میں مطلب کوئی عوام کے سامنے تھا, کوئی ان کے بیسک کور ورکرز تھے. آپ نے مجھے کریکٹ کیا کہ یہ ایشو ہے, کرائسس نہیں ہے. تو ایشو اور کرائسس میں کیا فرق ہے اور کتنا فرق ہوتا ہے؟ وہ کون سی لائن ہے جس کو ٹچ کرے تو ایشو کرائسس بن جائے؟ میں میتھمیٹکلی اس کو آپ کو نہیں بتا سکتا, مگر دیکھیں ایک ایشو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک 2 یا 3 سائڈز ہوں, اوپینین ہو, اور فائنلی ایک جگہ وہ چلا جاتا ہے فیصلے کے لیے. کرائسس ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سارا جو نیشن ہے وہ ٹینٹر ہکس پہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا, کل کیا ہوگا. مثلاً جب نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا, جب ایک کیس چل رہا تھا جس میں ان کو جس میں انہوں نے پیش ہونا تھا, اور جو سارے ایونٹس تھے وہ ایک کرائسس تھی. دیٹ واز اے کرائسس. یہ یاد رکھیں کہ اسی سپریم کورٹ کے اوپر ایک موب نے اٹیک بھی کیا تھا, ٹھیک, اینڈ اس وقت لائر کمیونٹی کو بھی اٹھنا چاہیے تھا. میں ایک بات بلیو کرتا ہوں کہ میڈیا کی بات آ جاتی ہے. اگر اتنا ہی میڈیا اویلیبل ہوتا اس وقت, اتنی ہی چینلز ہوتی جب وہ اٹیک ہوا تھا, اور وہ امیجز آ رہی ہوتی ہماری ٹی وی چینلز کے اوپر, تو اس وقت تھنگز وڈ ہیو ڈیولپڈ مور کوئکلی, ڈفرینٹلی. آپ سوچیں نا, خود سوچیں آپ. میں اپنے ویورز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات کو ذرا دماغ میں رکھیں کہ اگر وہ اٹیک ہوتا اور باہر 40 چینل کھڑی ہوتی کیمراز کے ساتھ, اور وہ بار بار وہ چیز چل رہی ہوتی, تو it would have been very different. تو یہ ایک بڑا qualitative change آ گیا ہے. تو یہ جو ہے this issue, does it have the potential to turn into or transform into a crisis?
دیکھیں اگر حکومت کی یہ سٹانس نہ ہو کہ جی جو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہوگا ہمیں ایکسیپٹیبل ہے, دین دیر may have been that kind of a thought. اگر ہمارا یہ موقف ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا انڈر دا کانسٹیٹیوشن از ایکسیپٹیبل, تو آئی ڈونٹ تھنک اس چیز کے زیادہ چانسز ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا اور ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا ایونچولی, بالکل. اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بار کونسلز میں خطاب کا اور اس طرح کے تمام ایشوز ہیں, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. بار کونسل میں خطاب کا سلسلہ تو ہے, ضرور خطاب ہوں گے, مگر اس کا اس جو ایشو ہے ایٹ ہینڈ اس سے کوئی ڈائریکٹ اس طرح کا لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے آج کے ماحول میں وہ جائیں گے ایک سپیچ کریں گے, تو دس از ڈیموکریٹک فریڈم آف اسپیچ, یہی چیز ہے. اگر آپ فریڈم آف اسپیچ پریکٹس کرنے دیں اور لوگ کرتے رہیں تو پھر کرائسس نہیں بنتی. اچھا اس ایشو میں ایک چیز ذرا مجھے ویری فرینکلی ایکچولی, جب یہ ایشو بنا ہے تو اس میں حکومت کی سائڈ کے بہت کم لوگ ہمیں نظر آئے ہیں, اور ایسے لگا کہ جیسے وہ کہیں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں یا اس طرح کا کچھ مسئلہ ہے. یہ کیوں, مطلب یہ تو ایشو تھا, اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا, اور بڑا آئی تھنک وہ صرف دیکھیں یہ اس میں ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں کہ دا ویو آف دا فیلنگ آن دی کیبنٹ آلسو, میری اپنی فیلنگ بھی باقی لوگوں کی بھی, اور وہ یہ ہے کہ ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کیبنٹ کی. ہم حکومت کا حصہ ہیں, ہم حکومت کی ہر چیز جو ہو جاتی گی اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے, اون کرتے ہیں, ہم اون کرتے ہیں, اینڈ وی ڈیفینڈڈ اینڈ وی ڈیفینڈڈ وسیفرسلی. یہ جو شروع میں ہوا واقعی لوگ ادھر ادھر گئے ہوئے تھے. مثلا لا منسٹر کہاں تھے؟ فیصل آباد میں تھے, اپنے حلقے میں گئے ہوئے تھے. باقی لوگ بھی جو تھے کوئی کہیں گیا ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب کراچی گئے ہوئے تھے یا لاہور, ان کے ساتھ کئی لوگ گئے ہوئے تھے. میں بائی دا وے ایز اٹ ٹرنز آؤٹ میں ملک سے باہر تھا, تو میں ایک ہفتے کے بعد آئے, میں چھٹی پہ گیا ہوا تھا پہلے سے. سو اس طرح کی چیزیں تھیں, اور یہ اسی طرح کا ایک لوگوں نے بات بنا لی ہے جیسے جسٹس رانا بھگوان داس صاحب کی بنا لی ہے, وہ بھی چھٹی پہ تھے. اب دیٹ واز کانسپریسی تو نہیں تھی نا, کیونکہ وہ آئے اور وہ چھٹی پہ انہیں بھیجا گیا ہے, ان کو بھیجا گیا ہے, تو یہ اس طرح کی بات نہیں تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے گورنمنٹ کے ممبر جو ہیں وہ جہاں بھی موقع ہوتا ہے, جو بھی فورم ہوتا ہے, اپنی بات کرتے ہیں, موقف بیان کرتے ہیں, اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے. اور ناظرین آپ بھی ہمیں اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی کنسرنز ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. ای میلز بھی بہت سی آئی ہوئی ہیں, اس میں نے صرف ایک پک کی ہے کیونکہ ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں. یہاں پہ وہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آف کورس دا گورنمنٹ ڈڈ کمٹ سم مسٹیکس بٹ دے ور ایکنالجڈ اینڈ پبلک اپالوجی واز اسٹینڈرڈ. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی بات تھی. پریزیڈنٹ ہمسیلف ایکچولی کال دی میڈیا, وہ جو چینل تھا اس کو انہوں نے کال کیا اور اپولوجائز کیا, اور دیٹ واز ایکچولی گریشیس آف ہم, کہ اس طرح نارملی ہماری جو پالیٹی ہے اس میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اپ فرنٹ آدمی ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہیں, تو اس لیے ان کو اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جی میں وہ ڈائریکٹ فون کر دیں, ایسے سمجھیں کہ جی میں پریزیڈنٹ ہوں, میں کیوں فون کروں, کسی اور سے کروں. دس از ناٹ دا کائنڈ آف پرسن. اگر کوئی چیز ان کو غلط نظر آتی ہے تو کہتے ہیں غلط ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا حکومت اس وقت از اٹ ورڈ اباؤٹ دس ایشو, ٹو مچ ورڈ؟ نہیں سر, بالکل ٹو مچ ورڈ نہیں ہے. لائف از گوئنگ آن. پرائم منسٹر صاحب ابھی ہانگ کانگ کا دورہ تھا, وہاں سے ہو کے آئے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ریاض گئے ہیں, اور بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوا ہے جو آپ لوگوں نے رپورٹ زیادہ کیا ہوگا کہ ایک مڈ ایسٹ کی جو کانفرنس تھی عرب لیگ کی یا مڈل ایسٹ سچویشن کے اوپر, ان کو پریزیڈنٹ صاحب کو اتنی زیادہ عزت دی گئی کہ ان کو ایز اے اسپیشل گیسٹ بلایا گیا, بیکاز ہی ہیز اے رول ٹو پلے. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایک مڈل ایسٹ پیس انیشیٹو لانچ کیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے سارے ان ملکوں کا دورہ کیا, اور جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کی ریکگنیشن میں, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ مسلم دنیا کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ان کو وہاں بلایا گیا, خاص طور پہ عزت دی گئی. the country should be proud of that. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا رول ایک ہے بھی, اور چونکہ پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا, مختلف ممالک میں وہ گئے بھی تھے. تو ناظرین آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو ایشو ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو مزمل احمد خان صاحب کے ساتھ, جو کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا جو فون ہے وہ اس وقت بزی ہے, بند ہے میرا خیال ہے, کیونکہ وہ ابھی عمرہ سے واپس آئے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. تو
ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ ہو اور ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کریں کہ جیسے ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے جس میں پریزیڈنٹ کے علاوہ بہت سے دیگر پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ شریک ہوئی ہوئی ہیں اور مختلف جو باتیں ہو رہی ہیں. ایک جو اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاہ عبداللہ نے دی ہے کہ عراق پہ جو قبضہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے وہ ناجائز ہے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ اور میرا خیال ہے کہ اٹس اے ٹرن اراؤنڈ. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم امریکہ بھی چلیں اور امریکہ سے بھی بات کریں کہ وہاں پہ کیا ری ایکشن ہوا ہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس نے اس کو ریبٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ویسے نہیں وہاں پہ گئے ہیں, ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا عراق میں تو تب وہاں پہ گئے ہیں. تو ترین صاحب یہ بھی ایک انٹرنیشنل سینیریو چل رہا ہے ساتھ ساتھ اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چونکہ دیگر ایشوز بھی انوالوڈ ہیں تو وہ بھی اس میں بات ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ جو جوڈیشل کرائسس ہے آپ کے بقول یہ کول ڈاؤن ہو رہا ہے, لوگوں کی انوالومنٹ بھی اب اس میں جب سے اس کو میرا خیال ہے کہ آپ نے جو پالیسیز اپنائی ہیں وہ اوپن اپ کر دینے کی کہ ہر چیز اوپن اپ ہو جانی چاہیے. میرا خیال ہے پہلے بھی اگر ایسا ہو جاتا تو شاید اتنا کام بڑھتا ہی نہیں, ایشو نہ بنتا, یہ ایشو نہ بنتا. جی آپ کہہ رہے تھے نا کرائسس ایشو میں کیا فرق ہے, یہ ایشو بھی نہ بنتا. ایک روٹین میں چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور. اچھا, پولیس کین ایکٹ آن دیئر اون, یہ بھی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پولیس کا جو اوور زیلسنس ہے ایک مسئلہ ہے, یہ واقعی ایک مسئلہ ہے. مروا دیتے ہیں کئی جگہوں پہ یہ بالکل یہی والی بات ہے. یہ پہلے بھی لا اینڈ آرڈر کے کنٹرول میں بھی باقی جگہوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ موقع کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ موقع کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ایکشن کر جاتے ہیں. لیک آف ٹریننگ, جی بالکل, اٹ از آئی تھنک ان کی جو کوالٹی آف دا پولیس فورس جو ہے نا وہ دیٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ, especially for these kind of public activities. جس میں so the credit or discredit goes to the Ministry of Interior. نہیں سر, میرے سے یہ تو کلیکٹیو ہے, اگین اٹس اے کلیکٹیو تھنگ. اور یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے بیکاز آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پولیس جو بیسک ایک پولیس کانسٹیبل ہے اس کی تنخواہ کیا ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں. 8 گھنٹے کا کام نہیں کرتا وہ بیچارہ, 12 گھنٹے بھی 14 گھنٹے بھی کبھی کبھی ترس آتا ہے ان پہ, بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, پھر الٹا ہم انہیں پتھر بھی مارتے ہیں. ہاں وہ خیر جو بھی چلتا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سب چیزیں ہر انسان ایک جو اس میں ہیومن فیلنگز ہوتی ہیں تو اس طرح سے, کیونکہ اور ایجوکیشن لیول بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے, تو کئی دفعہ یہ اوور زیلس بیہیویئر اس طرح کا ہو جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے رہ گئے پہلے بھی, اور پولیس فورس میں امپرومنٹ خاصی آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آئے گی. مگر یہ ایک جینوئن چیز ہے جو آپ سب کے سامنے ہے, جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. بالکل مگر اس سے جی ترین صاحب کالرز کا سلسلہ جاری ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی میرا نام محمد ادریس ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ادریس صاحب اسلام میرا آباد. ترین صاحب سے سوال ہے کہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے, تو اس میں یقیناً صدر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج سکتے ہیں, لیکن شاید جو یہ پوسٹ ایشو بنے اس وجہ سے کہ حکومت کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ ریزائن نہیں دیں گے, شاید ریزائن مانگا کہ وہ دیتے شاید یہ بات ختم ہو جاتی ہے. ریزائن نہ دینے کی وجہ سے یہ پوسٹ ایشو جو حکومت کے لیے تھوڑی سی بے چینی, عوام میں بے چینی, کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں. ترین صاحب از دی انسائڈر. جی دیکھیں, جب یہ سپریم جوڈیشل جب یہ ریفرنس بنتا ہے وہ ریفرنس اس حساب سے نہیں بنتا کہ جی یہ ریزائن کر جائیں گے, کوئی جو بھی جج ہو, میں چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں کر رہا, اس حساب سے نہیں بنتا. جب ریفرنس بنتا ہے جو طریقہ کار اس کا ہوتا ہے, جس پروسیس سے وہ گزرتا ہے, اس پروسیس میں یہ وہ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا ریفرنس بنائیں ہی ریفرنس اب جب جینوئن ہو ان کے خیال میں. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہوتی کسی جج کو بھیج دینا, جج کے خلاف ریفرنس بھیج دینا, تو یہ بیسس پہ نہیں بنتا کہ ریزائن کریں گے کہ ریزائن نہیں کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ان کی ریزگنیشن نہ کرنے سے یہ ایشو بنا ہے. ایشو بنا ہے ہماری وہ جو شروع میں ریسٹرکشن ہو گئی, جو پھر ایک دم 2-4 اور چیزیں اس طرح کی ہوئیں, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس وجہ سے یہ ایشو بن گیا ہے کہ لوگوں ایک دم فیلنگ ہوگی کہ کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے ایکچوئل ریالٹی سے. اسی لیے پھر لوگوں نے کہا جی بھگوان داس صاحب بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, سازش ہو رہی ہے. ویسے بھی ہمارے ملک میں سازش جو ہے ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے. کانسپریسی تھیریز جو ہیں ہمیشہ. اچھا ایک چیز مجھے تھوڑا سا بتائیے, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دس ریفرنس. اس میں ایک جو انسینویٹ کرتے ہوئے ایک جو بات باہر آتی ہے وہ ہے کہ کرپشن, پروٹوکول اور اس طرح کی چیزیں. ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں کرپشن ماشاءاللہ خاصی ہے اور اس میں ہر لیول پہ ہے. آپ نیچے بھی دیکھیں, آپ درمیان میں بھی جا کے دیکھیں, تو ہر جو اسٹریٹا ہے اس میں موجود ہے. پروٹوکول, میرا خیال ہے کہ پروٹوکول کے لوگ یہاں پہ جان دے دیتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں آگے کتنی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی ہمیں 2 گاڑیاں اور دے دیں. تو
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آلریڈی موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں, تو کسی کو سنگل آؤٹ تو نہیں کرنا. میں آپ کو عرض کروں, ایک تو وی آر ٹریڈنگ ڈینجرس گراؤنڈ, ہمیں یہ بات اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہی سب جوڈیس میٹر جنرلائز کر کے بات کر لیتے ہیں, جنرلائز جتنا کر لیں. مگر دیکھیں بیسک ایشو جو ہے نا جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہاں پروٹوکول جو ہے وہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں, کوئی ویسے کم بھی کرتے ہیں, کوئی زیادہ بھی کرتے ہیں, اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے, یہ اپنی پرسنل چوائس بھی ہے. کئی لوگ ہیں ایسے عہدوں میں جو نہیں کرتے, کئی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 4 کاریں ہوگی تو بہت بہتر ہو جائے گا, کئی سمجھتے ہیں کہ میں ایک کار میں بہت خوش ہوں, جو میرا رائٹ ہے, جو مجھے ایک حق ہے وہ ٹھیک ہے. اب یہ پرسنل چوائس ہے, اگر آپ زیادہ کریں گے, کرنا چاہتے ہیں مور دین آپ کو جو آتھورائز ہے, یہ ایک پرسنل چوائس ہو جاتی ہے. اب یہ اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو اب ہم چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں کر رہے, جو جوڈیشری ہے جو ایک فیصلے کر رہے ہیں بیٹھ کے امپورٹنٹ قسم کے, ایون ہائی کورٹ آپ لے لیں, ان کا شاید جو ہے نا دے ہیو ٹو بی اے لٹل ابو اینڈ بیونڈ سرٹن تھنگس. یہ ایک سوال ہے جو لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے کہ یہ آرڈنری آپ کمپیریزن نہیں ڈرا کر سکتے, اس کو ایک آرڈنری کمپیریزن نہیں ڈرا کر سکتے کہ جی یہ پروٹوکول جو ہے ہر ایک آدمی ہی زیادہ مانگتا ہے. کئی لوگ نہیں مانگتے ہیں, سیاست میں ہوتے ہیں, پولیٹیشین ہوتے ہیں, کیبنٹ میں ہوں گے, نہیں ہوتا ان کا پروٹوکال. تو یہ ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہ کریں کہ پاکستان میں سبھی بہت پروٹوکال. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے ذرا پرسنلی بتائیے گا, ہاؤ ڈو یو فیل کہ جس وقت آپ کو سلوٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے ارد گرد گاڑیاں ہوتی ہیں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ یو فیل ایلیویٹڈ؟ دیکھیں اگر آپ ایلیویٹ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں کیونکہ آپ کو لوگ سلوٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد زیادہ گاڑیاں ہوں تو آپ زیادہ ایلیویٹڈ سمجھ رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے آپ کی. دیکھیں ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ یہ جو بھی پوزیشن ہمیں ایز ممبر آف دا کیبنٹ کوئی اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھ لیں, آپ سمجھ لیں ایک عزت ملی ہے کسی وجہ سے بھی ہے. اور یہ سلوٹ جو پڑھ رہے ہیں وہ جھنڈے کو پڑھ رہے ہیں, ہمیں ایز اے انڈیویجول نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جھنڈے کو سلوٹ پڑتا ہے اور وہ عارضی ہوتا ہے, اور وہ عارضی ہوتا ہے سلوٹ. اور ہم نے ساروں نے, یہ ٹیمپرری ہے, کچھ سال کے لیے آپ کو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کے بعد ملے نہ ملے وہ آپ کی قسمت میں ہے. مگر ہمیشہ آپ انسان کو اپنے میں رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے, اور ہمیشہ اپنے آپ کو صبح اور دوپہر اور شام یاد کرنا چاہیے بے شک بے شک کہ یہ جو چیز ہے یہ ٹیمپرری ہے. یہ پاور سے آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے یہ کی ہے کہ یہ جھنڈے کو پڑھ رہا ہوتا ہے, انسان کو نہیں پڑھا, اور وہ عارضی اس لیے ہے. مستقل وہ ہوگا کہ جو آپ کو پڑھے اور جھنڈے کو نہ پڑھے سلوٹ, وہ مستقل ہے. تو اپنے آپ کو یہ ہمیشہ اپنے آپ انسان کو یاد. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ اس انتہائی اہم دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. میرے لیے بھی پہلی بات میں نے یہ سنی ہے پہلی دفعہ کہ یہ جھنڈے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے شخص, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں. لیکن ناظرین, آپ ہمیں اس میں کالز بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ اب میں جو باقی ہمارے پاس چند لمحات ہیں, میں چاہوں گا کہ ترین صاحب سے جو منسٹری ہے اس حوالے سے بھی بات کی جائے, تاکہ آپ کی جو اصل تو جو ایریا ہے وہ ہے. اور آپ بتا رہے تھے کہ اس کرائسس کے دوران آپ ذرا باہر بھی گئے ہوئے, ظاہر ہے کہ پروفیشنل آپ کا کوئی میں چھٹی پہ گیا ہوا تھا. اچھا, چھٹی پہ تھے. اچھا چلیں, جو لاسٹ ٹائم جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے جو آپ سے باتیں کی تھیں اس میں مختلف انیشیٹیوز آپ نے شروع کیے ہوئے تھے. لائف اسٹاک کا بھی بڑا ایشو تھا جو اس دن ہم اچھی طرح نہیں ڈسکس کر سکے تھے. لائف اسٹاک کا تھوڑا سا ہمیں ذرا بتا دیں. ہم ڈیری پہ کام کر رہے ہیں جی, میری ڈیری انڈسٹری پہ. وائٹ ریولوشن, جس کو وائٹ ریولوشن کا ایک پلان بنا ہوا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس وقت ڈیری فارمز, ماڈل ڈیری فارمز, پائلٹ ماڈل ڈیری فارمز سارے پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں. 31 دسمبر تک 1000 ایسے فارمز پاکستان میں بن جائیں گے. 1000. اور یہ آپ کو میں عرض کروں, یہ بڑے فارمز نہیں ہیں, یہ چھوٹے اور مڈل لیول تک کے فارم. مختلف علاقوں میں جی پاکستان کے, جی مختلف علاقوں میں ہیں پاکستان کے زیادہ, کیونکہ اریگیٹڈ ایریا ہے پنجاب اور سندھ کا, یہاں پہ کام شروع ہے. اور مگر جو ابتدائی کام ہے وہ NWFP میں بھی شروع ہے, اور ہم فاٹا میں بھی اس کو شروع کریں گے, اور بلوچستان میں بھی کام اس وقت شروع ہے. اس میں بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ 5 جانور, جو 5 دودھ دینے والے جانور ہیں, وہ ایک چھوٹی یونٹ فارم کی ہے, اس کو بھی ہم بیچ میں انکلوڈ کر رہے ہیں. اچھا, تو ان لوگوں کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں. اور 2-3 آپ کو میں موٹی بات بتاؤں جو ہم نے ڈسکور کیے اور جو پریکٹیکلی فارمرز اپنا رہے ہیں ہماری ریکمنڈیشن کو, اور چینجز آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جانور کو ہمیشہ ہم باندھ کے رکھتے ہیں.
ٹھیک. اور دن میں تقریباً 2 دفعہ اس کو خود لے کے جاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں اور پھر واپس آ کے باندھ دیتے ہیں. یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, اوور دا سینچریز. بالکل ٹھیک. دنیا میں یہ پتہ جب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈیری فارمز کی, تو ایک کرٹیکل چیز جو نکلی وہ یہ تھی کہ جانور کو فری ایکسیس ہونا چاہیے پانی کا. یعنی کہ جانور کو جب پیاس لگے تب خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں جا کے پانی پینا چاہیے. صرف اس اقدام سے ہم جن ڈیری فارم پہ شروع ہوئے ہیں 10% دودھ کی پروڈکشن بڑھ گئی. اچھا, واقعی صرف 10% فری ایکسیس ٹو واٹر سے, کہ اس کو دل, کیونکہ گرمی بھی بہت ہوتی ہے یہاں پہ اور ہمارے ملک میں, اور پانی وائٹل حصہ ہے دودھ کا, 80% پلس جو ہے وہ پانی ہوتا ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ٹریڈیشنل فیڈ جو ہے اس میں ایک مسئلہ ہے, ہم بھوسا بہت استعمال کرتے ہیں. اب بھوسا جو ہے اس کی کوئی نیوٹریشن ویلیو نہیں ہے, زیرو. یہ جو توڑی ہوتی, توڑی کی نیوٹریشنل ویلیو 0 ہے. اچھا, 0. ہم عام طور پہ 40 سے 50% فیڈ میں توڑی مکس کرتے ہیں. ٹھیک, 40 سے 50%. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں گرین فوڈر کا ہے. آپ نے دیکھا ہے, آپ سوئٹزرلینڈ کی تصویریں دیکھی ہیں, سارے گرینری. آپ نے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی تصویریں دیکھی ہیں, گرین فوڈر جو ہیں اس پہ وہ ان کی خوراک ہوتی ہے. وہاں تو آپ کو توڑی نظر نہیں آئی. اس لیے تو یہاں پہ ہمیں, اچھا اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, نہیں کہ بالکل ہی یہ توڑی اور یا بھوسے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل. ہاں, رفیج کے لیے, رفیج جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے جانور کے کھانے کے لیے. تو ہم نے اب یہ جہاں ڈیری فارم پہ کام کیا, سب سے جو کامیاب چیز نکلی ہے وہ ہے کہ 10% سے زیادہ توڑی نہیں ہونی چاہیے خوراک میں. اچھا, 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کرنے سے پھر پیداوار بڑھ جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں جو ایک جانور کی پیداوار ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں خوراک کتنی جا رہی ہے. اگر آپ خوراک اسی طرح آؤٹ پٹ, وہ بالکل ڈائریکٹ ریلیشن. لیکن اس میں ایک پرابلم فارمر کا بھی ہے کہ جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں خاص طور پہ توڑی وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں ان کے پاس گرین فوڈر نہیں ہوتا کئی دفعہ, تو پھر وہ اس کو مجبوراً کرتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں نا, ہر جگہ بھی ایک ہی قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہمارا وہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سائلیج بنائی جاتی ہے. ہمیشہ سال میں پیریڈز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ فوڈر زیادہ اویلیبل ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں سردیوں میں بے تحاشا فوڈر اویلیبل ہوتا ہے, ریٹ بھی گر جاتے ہیں, جانوروں کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے. دنیا میں اس وقت جو فوڈر ہوتا ہے اس کو پریزرو کر لیا جاتا ہے سائلیج, اور ایک بڑا سمپل طریقہ ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں اپنائی گئی. اب آپ پھر سے میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو سوئٹزرلینڈ کا. کتنے اچھا دودھ وہاں پروڈیوس ہوتا ہے, بڑی ہائی پروڈکشن کاؤز ہیں, اور 5 مہینے برف ہوتی ہے. 5 مہینے گراؤنڈ پہ برف ہوتی ہے, تو وہ کہاں سے کھاتے ہیں اس 5 مہینے میں؟ اس کو پریزرو کر لیتے ہیں, وہی پروڈیوس کرتے ہیں, اس کی بیلز بناتے ہیں اور بیلز ایک بان میں رکھ لیتے ہیں, اور اس میں ساری نیوٹرینٹس جو ہے نا, اس سائلیج کا پروسیس ایسا ہے کہ اس فوڈر میں سب نیوٹرینٹس پریزرو ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر پورے سردیوں میں وہ کھلاتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارا اپوزٹ مسئلہ ہے, گرمیوں میں ہمیں فوڈر کی کمی ہوتی ہے, تو ہم سردیوں میں سائلیج بنا کے رکھیں, گرمیوں میں کھلائیں, آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے. یہ ویسے خاصا ایمبیشس وہ نہیں ہے کہ ہمارے جو بیچارے فارمرز ہیں وہ اس لیول پہ چلے جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے جو, ہم ہمیشہ یہ بھی غلطی کرتے ہیں نا, ہم اپنے کہتے ہیں یہ بیچارے ہیں, یہ کچھ نہیں ہو سکتا ان کا. ایسی بات نہیں ہے. آپ ہمارے فارمرز کو, بہت سمجھدار فارمرز ہیں ہمارے, نہیں ریسورسز کی بات ہے, آپ ان کو ڈیمونسٹریٹ کریں کہ اس چیز سے ان کی انکم بڑھ جائے گی, پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر واقعی ہمارا پورا پروگرام ہیلپ کرنے کے لیے بھی ہے. سائلیج بنانے میں جو مشینری درکار ہے, جو امپلیمنٹس درکار ہیں, ان سب کی ٹریننگ ہے. اور سائلیج بہت سمپل پروسیس ہے, اس میں نہیں, ایک ایکچولی ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہوگا. لوگ مانتے نہیں ہیں, آپ جا کے کسی کو کہیں گے جی کہ یہ کر دیں, وہ کہہ کر نہیں, یار کیسی باتیں کر رہے ہیں. بٹ وین یو ڈیمونسٹریٹ کریں گے, ان کی جب انکم بڑھے گی, آپ دیکھیں گے کس طرح جلدی سے. تو اس میں جو چھوٹا فارمر ہے وہ بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ جی بالکل کرنا پڑے گا. اس کے بعد 2-4 ایکڑ ہے یا 5 ایکڑ. نہیں, اگر ہم چھوٹے فارمر کو نہیں اس سسٹم میں لے کے آئیں گے تو ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ میٹ نہیں ہوگا. کیونکہ زیادہ تر پاکستان کا جو ہرڈ سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے, چھوٹے, اور انہی کو ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. ہم انہی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہ رہے کہ جی ہم دودھ بڑھا لیں. میگا ڈیری فارم وہ بھی اپنی جگہ ان کی بھی ہے اس پورے سسٹم میں, مگر ہمارا فوکس جو ہے ڈیری پاکستان کا, وائٹ ریولوشن کا جو فوکس ہے وہ چھوٹا اور مڈل لیول فارمر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم ڈائریکٹ ان کے پاس جا رہے ہیں, فارمز بنتے جا رہے ہیں.
جب 1000 بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 ڈیمونسٹریشن فارم سمجھیں ہم موجود ہوں. اور وہ پھر ایک انسان اگر ایک گاؤں میں 5 بھینسوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اور باقی وہاں پہ 20 لوگ اور بھی ہیں اور اس کی انکم بڑھتی جا رہی ہے تو وہ دس از دا ماڈل دیٹ وی ہیو. چلیں ویری گڈ. یہاں پہ ناظرین جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 2-3 ٹاپکس ہم نے ڈسکس کرنے تھے لیکن تینوں ٹاپکس کے جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطے کی کوشش جاری رکھیں اور ان دا مین ٹائم ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انتخاب عالم صاحب. انتخاب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انتخاب صاحب ٹیم بڑی چھپ چھپا کے پہنچ گئی ہے واپس اور میں نے اس دن بھی جب آپ سے بات کی تھی تو میں نے گزارش کی تھی لوگوں سے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر ہار گئے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کم از کم ان کو واپس آنے کے لیے آزادی دینی چاہیے. یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جانوروں کو پانی پینے کی بھی آزادی ہونی چاہیے, جب وہ چاہیں پانی پئیں. تو میرے خیال ہے فلائٹس بھی اسی طرح لے لینی چاہیے کہ دن کے وقت بھی آ سکیں پاکستان میں. تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ لڑکے واپس آ گئے. مینٹلی دے مسٹ بی ویری ٹائرڈ, جو کہ باب الور کی ڈیتھ کے بعد اب ٹیم ہماری یہاں پہنچ چکی ہے. لیکن ابھی یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ بڑی عجیب سی خبریں آتی ہیں وہاں سے جمیکا سے. جی آج کے اخبار ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جائے اس کی باڈی کو, اور یہاں پری میچور اس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی. اچھا, اس میں انتخاب صاحب ایک چیز پہلے یہ آئی کہ جی پاکستان ٹیم کو کلیئر کر دیا گیا, پھر یہ خبر آئی کہ نہیں کلیئر کیا گیا, اور اس میں خاص طور پہ جو انڈین میڈیا ہے وہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کر رہا ہے. نیچرلی جی وہ تو سنگل آؤٹ کرے گا, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹور کی جو مینجمنٹ تھی اس سے یہ بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ان کو چاہیے تھا یہاں سے کوئی بورڈ کا آدمی یہاں سے چلے جاتا فوراً, یہاں وہاں کسی لائر کو ہائر کرتے تاکہ لائر اس پورے کیس کو دیکھتا اور اس کی تھنکنگ کچھ ڈفرینٹ ہونی تھی. انہوں نے تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا دیا, فنگر پرنٹس بھی دے دیے, انویسٹیگیشن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہاں پر لائر ہوتا نا یہ ساری چیزیں نہ ہونے دیتا. صحیح. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک رول تھا جو وہ نہیں پلے کر سکے؟ بالکل تھا, یہ بہت ضروری تھا. اس وقت تو کوئی بھی جواب دینے کو حاضر نہیں تھا. جو چیئرمین تھے وہ ریزائن کر گئے تھے. there was hardly anybody who can answer these questions. تو چیئرمین کا سٹیٹس اس وقت آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا ہے؟ کیا ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ از ہی کنٹینیوئنگ؟ کیا صورتحال ہے؟ ایک لمبو میں ہے ساری سچویشن. ایڈہاکزم تو پہلے بھی تھا, اب اس کی ایک اور ٹرن ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو ہے کہ انہوں نے ریزگنیشن تو دیا ہوا لیکن ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو کہ وائی یہاں وہ کیری آن کریں گے. وہ بالکل ہی جیسے کہ آتا ہے یہ لنگو میں چیز ہے, کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. جتنی جلدی ہونا چاہیے, جو بھی ہونا ہے وہ جلدی ہو جائے تو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اب کرکٹ کا سربراہ کون ہے اور آگے کس طرح چلنا ہے. بالکل ٹھیک. انتخاب صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, انتخاب عالم صاحب بات ہو رہی تھی کرکٹ کے حوالے سے. کرکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک اور پیشن ہے قوم کا, تو اس میں سب لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ورلڈ کپ میں یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد خاصے مسائل گورنمنٹ کے میں بھی, میرے خیال آپ لوگ بھی خاصا کرکٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں. جی بالکل, ایز پاکستانیز ہم سب کرکٹ میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. باب الور کی ایک بڑی ٹریجک ڈیتھ, ہماری بڑی اس میں امیدیں تھیں اس ٹیم کے ساتھ, ہم بڑی محنت کی گئی ٹیم کو, اور اگر ویسے دیکھا جائے آبجیکٹیولی تو ٹیم نے ریزنیبلی پرفارم کیا تھا ورلڈ کپ سے پہلے. ٹیسٹ جو رینکنگ ہے اس میں بھی ہم نمبر 3 پہ تھے, ون ڈے رینکنگ میں بھی ہم نمبر 3 پہ تھے. تو یہ بڑی خوشائن بات تھی, ہمیں بڑی امیدیں تھیں, مگر بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے. کرکٹ کے ساتھ آپ کا بھی لگاؤ خاصا لگتا ہے؟ میرا بہت لگاؤ ہوا ہے. ہمارے ہر پاکستانی کی طرح گھر میں ہم جب یہ میچ ہوتے ہیں تو سب کام ختم ہو جاتے, بند کر دیے جاتے ہیں, ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک اسپیشل انیشیٹو کے طور پر اس کو بھی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ تو ریزائن کر چکے ہیں, تو ایک اچھا ہے مطلب. نہیں دیکھیں, یہ اتنا انٹرسٹ ہے کرکٹ میں اس ملک میں, آپ جہاں بھی جائیں سارے پاکستان میں, فاٹا سے لے کے بلوچستان سے لے کے سندھ تک, جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیشنل گیم ہے اور ہمیں اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جو ایڈ ہاک سٹرکچر ہے اس کو چینج کر کے اس کو باقاعدہ جو طریقہ کار ہے کرکٹ کا ویسے ہونا چاہیے. ریجنل ٹیمز ہونی چاہیے تاکہ ہم کہیں جی رحیم یار خان کی ٹیم ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, ہم لوکل سپورٹ میں آ جائیں گے. دنیا میں ایسے ہوتا ہے.
میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ جب تک ریجنل کرکٹ نہیں رائج کریں گے، جب تک آپ اپنی اپنی لوکل ٹیموں کو پیشنیٹلی نہیں فالو کریں گے، جب تک لوکل پلیئرز ڈیولپ نہیں ہوں گے تو یہ کام صحیح نہیں چلے گا. یہ ضرور ہونا چاہیے اور ریڈیکل ریویمپ چاہیے ہمیں کرکٹ کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اب ہمارا اس کرکٹ کا ہیڈ ہوگا. ویسے اگر آپ کو اسپیشل انیشیٹو دیا جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جی بالکل نہیں. میرا اس میں کرکٹ میں دیکھنے کا شوقین ہوں. میرا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کھیلی ہے، تو میں صرف دیکھنے کی حد تک شوقین. چلیں اچھی بات ہے. ناظرین یہاں پہ ذرا ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی. ہم کوشش کریں کہ کسی سے رابطہ ہو باقی جو ہمارے ٹاپکس تھے اس حوالے سے بھی، اور ہمارا رابطہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وابڈا کے لوگوں سے ہو، لیکن چیئرمین وابڈا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی معذرت کی ہے، اور پی آر او جو ہیں انہوں نے اپنا فون بند کر دیا ہے. شاید لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ایک اور آخر میں تھوڑا سا ٹاپک ٹچ کر لیں. اسماعیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹانک کے حوالے سے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج کیا صورتحال رہی. کرفیو وہاں پہ لگایا گیا تھا اور آج کیا صورتحال ہے، ہم اس کے بارے میں بھی ذرا ٹچ کریں گے. ہمارے پاس آخری لمحات ہیں، اس میں تھوڑا سا ذرا اپڈیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لائن ان کے ساتھ ہم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جیسے لائن ملتی ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ ٹانک میں آج کیا صورتحال ہے. ترین صاحب ایک اور انیشیٹو آپ کر رہے تھے. اس کے آپ نے وابڈا کی بات کی تھی، اگر میں ایک سیکنڈ میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ ہے مارچ کا آخر، ربی کا جو سال ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور خریف شروع جو ہے وہ 1 اپریل سے شروع ہو جائے گا. ہمارے ملک میں جس طرح پانی کی ڈویژن ہے بٹوین دا پروونسز، ان میں خریف کا ایک شیئر، ربی کا الگ شیئر ہوتا ہے. وہ شیئر پروونسز استعمال کر گئے ہیں، وہ اس وقت کوئی پانی نہیں ڈیمانڈ کر رہے، تو اس لیے ڈیمز میں پانی موجود ہے مگر وہ اتنا ریلیز نہیں کر رہا ہے جتنا کہ جو اگر وابڈا کے حوالے سے کریں تو 2000 میگا واٹ کی پروڈکشن کا میں ہائیڈل کی. اپریل میں جیسے ہی اپریل شروع ہوگا وہ پانی ریلیز ہو جائے گا. انشاءاللہ ریلیز نہیں ہوگا تو لوڈ شیڈنگ ہوگی. ہاں اگر ریلیز نہیں ہوگا تو لوڈ شیڈنگ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریلیز ہو جائے گا. ڈیمانڈ پروونس سے زیادہ آ جائے گی اور یہ مسئلہ فی الحال میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے. اسماعیل خان صاحب سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ٹانک کی کیا صورت ہے. اسماعیل خان صاحب السلام علیکم. جی اسماعیل صاحب ذرا ہمیں بالکل مختصر انداز میں بتائیے گا کہ ٹانک کی کیا صورتحال ہے. کرفیو لگا ہوا تھا وہاں پہ اور ابھی لیٹسٹ کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ جو رات سے جو سچویشن بنی تھی 12 بجے سے لے کر صبح اذان تک جو سچویشن موبائل گڑبڑ کر رہا ہے. اسماعیل صاحب آر یو دیئر؟ ہلو جی فرمائیے گا. آپ کے موبائل میں کچھ گڑبڑ ہے، لائن ڈراپ ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا. ابھی وہ کچھ تفصیلات بتا رہے تھے لیکن لیٹسٹ سچویشن کا ہمیں نہیں معلوم ہو سکا. اور جہانگیر ترین صاحب آخر میں مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشنز کی تیاری بھی شروع کر دی؟ آپ دیکھیں یہ ایز اے پولیٹیشین سیاست میں ہم الیکشن کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ تو ایک بیسک اصول ہے. الیکشن کے لیے ہمارے پہلے بھی تیار تھے، ابھی بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے کہ ہماری حکومت کا اس وقت موقف ہے اور جو پلان ہے کہ پوری اسمبلیز 5 سال کی ٹرم کمپلیٹ کریں گی، اس کے بعد الیکشن کا ٹائم آئے گا اور ہم بھرپور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حلقے میں اب چکر لگتا رہتا ہے؟ جی بالکل روٹین میں تو ریگولرلی لگتا ہے. ایک حلقے سے لڑیں گے 2 سے لڑیں گے؟ میں ایک سے لڑوں گا جی، 2 سے کیوں لڑوں گا؟ اچھا میں اس لیے پوچھا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ابھی کوئی پلان نہیں ہے. اچھا ایسا پلان نہیں ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ ترین صاحب، آپ تشریف لائے اور اتنے انتہائی مجھے امید نہیں تھی کہ صدارتی ریفرنس کے اوپر آپ کی اتنی لیگیلٹیز اور اتنی انٹریکیسیز آپ کو سارا کچھ معلوم ہوں گی، کیونکہ یہ سارے وکلاء کو زیادہ تر اصل میں پتہ ہوتا ہے. لیکن آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. جہانگیر ترین صاحب فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور بات ہو رہی تھی صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بھی اور ان کی جو منسٹری ہے اس حوالے سے بھی. اس کے علاوہ ہم نے اپنی کالز بھی لیں اور مختلف لوگوں سے بات کی. دیگر ٹاپکس ہم نے کوشش کی تھی کہ صدر پاکستان کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس کو بھی ٹچ کریں، لیکن وہ چونکہ عمرے سے واپس آئے ہیں اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا مزمل احمد خان صاحب سے. اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایڈیشن جو ہے اس میں آپ کے ساتھ اس میں تفصیل سے بات ہو. یہاں پہ آخر میں دعا کہ آپ خوش رہا کریں، خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.